IMF کا وفد آنا تھا تو آپ نے اس کو بہت ہی ایک اضطراب ہمارے اندر ڈالا ہوا تھا، لیکن IMF وفد نے اطمینان کا اظہار کیا. پاکستان کی اکانومی اسٹیبل ہوتی نظر آ رہی ہے اور ہوئی بھی ہے کچھ نہ کچھ دنوں میں، اب مزید آگے جا کے ہو جائے گی. الیکشن کو لے کے بھی جو چیزیں لنکڈ ہو رہی تھیں وہ بھی اب کلیئر ہو گئیں کہ الیکشن بھی اپنی جگہ پہ ہے اور چیزیں بھی اپنی جگہ پہ ہیں، اور الحمدللہ IMF کا وفد بھی اب تقریباً مکمل ہو چکا. آپ پھر دوبارہ غلط بات کر رہے ہو. IMF کا بلکہ میں تو دعائیں مانگ رہا ہوں کہ یا اللہ انہوں نے جلدی بھیج. دیکھو جب سے آئے ہیں پہلا کام مطلب کہ ایک صرف ان کے آنے کا، جو تم سیاسی استحکام کے حوالے سے بات کرو تو الیکشن کی ڈیٹ سے میں کنیکٹڈ سمجھتا ہوں ان کی آمد ایک. لیکن ادروائز یہ سبز قدم ثابت ہو رہے ہیں میرے کام سے پاکستانی روپے کی قدر. روزانہ کی بنیاد پر اب تم یہ دیکھو آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے اور کافی بڑھ رہا ہے، مطلب کہ 50 پیسے 1 روپیہ 50 پیسے 1 روپیہ اور بڑھے چلا جا رہا ہے. ساتھ ہی دیکھو نا IMF کی کنڈیشن کیا ہے کہ جی مارکیٹ کو ڈیسائیڈ کرنے دیں. جو شمشاد صاحبہ کہتی ہیں، جو IMF کہتی ہے وہ شمشاد صاحبہ کہتی ہیں. ٹھیک ہے نا، یعنی برائے مہربانی اپنی تصحیح فرما لیجیے. خیر وہ آپ کی بات ہے، میں ان کو شروع سے 4-5 سال سے آبزرو کر رہا ہوں، وہ شروع سے کہہ رہی ہیں، اس وزارت سے آنے سے پہلے سے وہ کہتی ہیں. ٹھیک ہے، انہوں نے کبھی IMF میں کام نہیں کیا، وہ ہمیشہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ادھر اپنا نواب شاہ میں پرائمری اسکول میں پڑھاتی تھی اکنامکس. خیر اینی تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اب انہوں نے پاکستان کو یہ بھی کہا ہے کہ صاحب آپ یہ بتائیے کہ آپ انشور کیجئے، ہمیں رپورٹ دیجئے کہ کس طرح آپ نے یہ ڈالر کی پرائس کو، کیا آپ اس میں مینیپولیٹ تو نہیں کر رہے ہیں؟ وہ تو ہم نہیں کر رہے ہیں سر. انہوں نے آپ سے یہ ڈیمانڈ کی ہے تو بالکل صحیح ڈیمانڈ ہے، تسلی کریں تو وہ اپنی تسلی کریں گے نا. اسی لیے یار شبہ ہوگا تو ورنہ کیا تم تو ایسے کہ سب سطح خیرہ. دوسرا بہت بڑا مسئلہ ہو رہا ہے بابو کہ ہمیں جو ایکسٹرنل فائنینسنگ ہے 6.5 بلین ڈالرز ہمیں چاہیے. 6.5 بلین. تو SIFC میں انویسٹمنٹ اتنی ساری پڑی ہے نصرت صاحب، وی ہیو اے لاٹ آف آپشنز. نہیں آئی نا، وہ آنے تھے نا 25 ارب ڈالر. وہ دیکھیں نا، اب ہم نے لوگوں کو بتایا، لوگوں کو مس گائیڈ نہ کریں آپ. ابھی فلسطین کا مسئلہ آپ کے سامنے غزہ، اس تو نکل یہ تو کافی انگیجمنٹس بھائی صاحب دیکھیے گزشتہ مہینے کی 7 تاریخ کو یہ حملہ ہوا ہے نا حماس کا، تقریباً 1 مہینہ ہوا ہے بابو. اس دوران ہمارے ڈیلیگیشنز وہاں گئے ہیں، وہاں پہ پریزنٹیشنز ہوئی ہیں، انہوں نے کہا ویل ڈن ہم نے رکھ لیا. اور بائی دا وے وہ کب گورنمنٹ آ رہی ہے. تھنگ از کہ حتیٰ کہ اپنے ہاں جمہوری نظام نہ ہونے کے باوجود جنہوں نے ہمارے ہاں زراعت فلاں وہ کہتے ہیں جی مستحکم حکومت، وہ جمہوری. سر ٹائم کم ہے، میرے پاس 2 منٹ ہیں. یہ جو SIFC کا میں نے ذکر کیا اور جو فائنانس آنا ہے باہر سے، دیٹس ویری امپورٹنٹ آف کورس. اس میں عرب ملکوں کا ایک بڑا اہم رول ہے. آپ کو پتہ ہے نواز شریف برستا عرب ملک یہاں پہنچے ہیں. نواز شریف کا ایک بڑا اثر و رسوخ ہے ان ملکوں میں، UAE، قطر اینڈ سعودی عربیہ. دیکھو وہ بدبخت ہوگا اور میں نہیں سمجھتا کہ وہ بہت ہی شفاق انسان ہوگا جو اس وقت یہ کہے کہ یار پاکستان کو نہیں آئے گی مدد. لیکن بابو ریئلسٹک ہونا پڑتا ہے. میں آپ کے خدشات سن تو لو نا یار. میں کہتا ہوں کہ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے سعودی عرب ہماری مدد کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن اب ان کے پاس چوائسز ہوں 2، غزہ کی ریہیبلیٹیشن اور ہمارے ہاں زراعت کا فروغ. کس کو ترجیح دیں گے؟ اب یہ ایک پہلو ہے. دوسرا پہلو یہ ہے، دیکھیں آپ نے بات کی نا کہ ویل ڈن، بٹ ویئر از دا گورنمنٹ. میں کہہ رہا ہوں کہ جب نواز شریف وزیر اعظم بن گئے تو اس کے بعد سچویشن بدل جائے گی. ایک جو ٹرسٹ ہے ہم لوگوں کے پاس، میرا اپنا خیال ہے کہ فی الحال بیرونی سرمایہ کاری سے ہماری توجہ موڑ کر آہستہ آہستہ ہمیں IMF سٹیئر کرے گا کہ ہم جان چھڑائیں اسٹیٹ اون کمپنی سے، مثلا جیسے PIA کی فراغت. اس پہ تو کام ہو رہا ہے. ہاں اب یہ جو پیپلز پارٹی اچھل کے آ رہی ہے نا تھوڑی بہت، اس میں یہ ہے کہ وہ اس پہ آج جیسے چودھری منظور صاحب نے کہا نا کس سرمایہ دار کی بیٹی کو پریزنٹیشن انڈرسٹینڈ، یہ گیم نہیں ہے. چلیں بھائی 30 سیکنڈ بول دیں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ فی الحال میاں صاحب بھی تشریف لے آئیں اگر، تو آپ کے پاس فی الحال پرائیویٹائزیشن ایک بڑا مسئلہ ہے. نہیں، ایک
حل ہو سکتا ہے. مددگار ہو.